بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ہماری تفسیر ہوگی آج انشاءاللہ سورہ قاف کی. سب سے پہلے سورہ قاف کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ قاف کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جیسا کہ اس کی فضیلت ہے کہ سورہ احد کی، سورہ اخلاص کی، کہ وہ جو نا 1/3 قرآن کے برابر ہے. اس طرح سورہ قاف کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن یہ بڑی اہم سورہ ہے، یاد رکھیں یہ بڑا ہی اہم سورہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. عید کی نماز میں سورہ قاف. دوسرا، جمعے کی نماز میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. جمعے کے دن ظہر نماز میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. اسی طرح فجر کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. یعنی کہ ایک عظیم سورہ ہے سورہ قاف. اس کے بعد اس سورت کے کتنے نام ہیں؟ اس سورت کا سب سے پہلا جو نام ہے سورہ قاف، جو مشہور ہے ہمارے پاس. ایک اور جو نام ہے جیسا کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاتقان میں ذکر کرتی ہیں کہ الباسقات. جیسا کہ دیکھیں آپ آیت نمبر 10 میں والنخل باسقات. اس سورت کا ایک اور نام سورۃ الباسقات. اللہ تھوڑا مائک آف کر لیجیے. والنخل باسقات ایک اور جو نام ہے سورۃ الباسقات. اس کے بعد سب سے پہلے چلیے ہم لوگ جو نا اس سورت میں کیا بتایا گیا ہے، ایک عام ٹاپک کیا ہے اس سورت میں. اس سورت پہ جو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا. کئی مثالیں دے کر اللہ نے اس سورت میں فرمایا. جس طرح بارش آتا ہے، زمین کو زندہ کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ جو ہے نا حشر کے میدان میں اٹھائے گا. اس طرح تمام باتیں جو ہے نا اس صورت میں، یعنی کہ دوبارہ اٹھانا، یعنی بعث بعد الموت کے بارے میں اس صورت میں ذکر ہے. اس کے بعد اس سورہ قاف. سورہ قاف جیسا کہ معلوم ہے کہ اسے حروف مقطعات بولتے ہیں. جیسا کہ الف لام میم حروف مقطعات. مقطعات مطلب کٹ، یعنی کہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے. الف لام میم طہ، یعنی کہ الگ الگ جو پڑھا جاتا ہے اسے مقطعات مطلب کٹ. یعنی کسی طرح سورہ قاف کا مطلب مقطع، یعنی کہ ایک حروف مقطعہ ہے. اسے حروف ہجائیہ بھی بولتے ہیں. حروف ہجائیہ بھی بولتے ہیں. اور حروف مقطعات کے ایک اور نام حروف النورانیین، جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. حروف النورانیین ایک اور نام ہے. سب سے پہلے قاف. قاف کا اصل جو معنی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. قاف کا اصل جو معنی ہے، صحیح جو بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے قاف کا معنی کیا ہے. ہاں، لیکن قاف کیوں اللہ نے اس سورت کا نام سورہ قاف رکھا؟ قاف کا لفظ مطلب کیوں اللہ نے اس سورت کا نام سورہ قاف؟ آپ دیکھیں گے اس سورت کا شروع جو ہے نا قاف سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس سورت میں 57 مرتبہ قاف آ کر ہے. 57 مرتبہ قاف آ کر ہے. کس میں؟ سورہ قاف میں 57 مرتبہ. آپ اسی طرح دیکھیں وَأَوَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ وہاں بھی قاف، یعنی کہ 57 مرتبہ قاف آ کر ہے. اسی طرح ایک اور جو سورہ سورۃ الشورى، جس کے بھی آپ دیکھیں گے حامیم عین سین قاف، وہاں بھی قاف ہے. حروف مقطعات پہ سے ایک لفظ وہاں کیا ہے؟ قاف ہے. حامیم عین سین قاف. سورہ شورى میں، سورہ شورى بھی جو ہے نا قاف سے شروع ہوتا ہے، وہاں حروف مقطعات میں سے قاف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی 57 مرتبہ قاف آ کر ہے. سورہ شورى میں 57 مرتبہ قاف آ کر ہے. یعنی کہ سورہ قاف میں بھی 57 مرتبہ قاف ہے اور سورہ شورى میں بھی 57 مرتبہ قاف ہے. تو کتنا ہوا دونوں ملا کے؟ دونوں ملا کے کتنا ہوا؟ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟
114 یعنی کہ 57 114 مرتبہ. یعنی کہ سورہ قاف میں بھی 57 مرتبہ جو ہے نا لفظ حرف قاف آ کر ہے. سورہ شورا میں بھی 57 مرتبہ حرف قاف آ کر ہے. دونوں ملا کر 114 مرتبہ. یعنی کہ قاف ایک عظیم صورت ہے. اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ ایک عظیم صورت ہے سورہ قاف. کیونکہ اس صورت میں کیا بتایا گیا ہے؟ دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا. اب دوبارہ اٹھانے کے لیے طاقت ہونا چاہیے. اللہ کے پاس طاقت ہے کہ اللہ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا. اللہ کے پاس پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ حشر کے میدان میں اٹھائے گا. ہاں تو یہ بتایا گیا صورت میں. یعنی کہ سورہ قاف جو ہے نا پڑھنے میں سخت ہے. اس میں خود معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا دوبارہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے جس طرح دوبارہ انسان کو پیدا کرنا وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر طاقت ہو. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. قاف وہ پڑھنے میں جو ہے نا تھوڑا گھٹ ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سخت ہوتا ہے. گویا کہ اللہ نے قاف کا لفظ استعمال کیا ہے، گویا کہ اسے پڑھنے میں تھوڑا سخت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے نا اٹھائے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد اب دیکھیے کہ قاف والقرآن المجید، قسم ہے، واو کا مطلب قسم ہے، قرآن کی قسم ہے، قرآن کی، جو قرآن کیا ہے؟ المجید ہے. قرآن کیا ہے؟ المجید ہے. المجید بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بابرکت والا قرآن، بہت زیادہ عظیم ہے. کون سا قرآن؟ المجید کا مطلب بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ برکت والا قرآن، بہت ہی عظیم ہے. کیا ہے؟ قرآن. لیکن بعض مفسرین نے یہاں ذکر کرتی ہیں کہ اللہ نے قرآن کو المجید کہا، یعنی کہ بہت بابرکت والا قرآن کہا. جو مسلمان اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اللہ اس کو بابرکت بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عظیم بنا دیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بابرکت بنا دے گا. بلکہ آپ دیکھیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، صحابی رسول نہیں، انہوں نے نظر مانی تھی کہ میری پوری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزاروں گا. مفسر قرآن تھے. انہوں نے نظر مانی تھی کہ کہا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ میں پوری زندگی تیرے قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزار دوں گا. تو یعنی کہ قرآن جو ہے نا مجید ہے، بڑا عظیم ہے. اگر آپ بھی قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عظیم بنا دے گا. تو یہ جو ہے نا اللہ نے یہاں فرمایا القرآن المجید. اس کے بعد ایک اور جو بات، جو سورہ قاف میں جو ہے نا، یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی. تو مکے میں کافر تھے. اللہ نے کافروں سے کہا کہ دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا. تو اللہ نے کئی مثالیں یہاں دے کر فرمایا کہ جو ہے نا جس طرح ہم زمین کو بارش آنے کے بعد زندہ کرتی ہیں، اس میں پودا نکلتا ہے، اسی طرح ہم تم کو بھی جو ہے نا دوبارہ پیدا کریں گے. یعنی کہ مکے والوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سمجھا رہی ہیں کہ جو ہے نا تم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. یہ سورت جو ہے نا مکے میں نازل ہوئی. والقرآن المجید. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 2 میں یہ جو مشرکین جو ہے نا ہمارے نبی پر تعجب ہوتی ہیں، کیسا ہم میں کا ایک انسان نبی کیسا بن گیا. مشرکین تعجب کرتی ہیں کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسا نبی بن گئے جبکہ وہ ہم میں سے تھے، ہم میں سے تھے. محمد نبی کیسا بن گئے؟ اس پر تعجب کرتی ہیں. کون؟ مشرکین. وہی اللہ نے فرمایا کہ بل عجیبو، بلکہ عجیبو وہ تعجب کرتی ہیں. کون؟ مشرکین تعجب کرتی ہیں. ان جاءہم، ایک ان کے پاس آ گیا، منذر ڈرانے والا، منہم ان میں سے. یعنی کہ مشرک بولنے لگے ہم میں کا ایک انسان ہم کو توحید کی طرف دعوت دیتا ہے. یعنی کہ وہ بولنے لگے کیسا ایک انسان کیسا توحید کی طرف دعوت دے گا. وہ بولتی کہ وہ بھی ہمارے جیسا ایک انسان، آپ سے بھی ایک انسان تھے. مشرکین تعجب میں لگتی کیسا ہم میں کا ایک انسان جو ہے نا ہم ہی کو جو ہے نا توحید کی دعوت دیتا ہے. یہ مشرکین جو ہے نا اس پر تعجب میں آ گئے. ان جاءہم منذر منہم، ان میں سے مشرکین بولنے لگے ہم ہی سے، ہم انسانوں میں سے ایک اللہ نے ایک انسان کو چن لیا ہے جو ہم کو توحید کی دعوت دیتا ہے. یہ مشرکین اس پر جو ہے نا تعجب ہونے لگے. فقال الکافرون، دیکھیں کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا، کافر مشرک پونے ایک ہی، ھذا یہ شیء، ایک ایسی چیز عجیب ہے، یہ عجیب چیز ہے. یعنی کہ سب سے پہلے مشرکین کس پر تعجب کرے؟ ہمارے نبی پر جو ہے نا تعجب کرے. کیسا محمد ایک انسان ہم میں سے ہے، وہ کیسا جو ہے نا ہم کو توحید کی دعوت دیتا ہے. سب سے پہلے اس پر تعجب کرے. دوسرا آپ سے ہم جس کی دعوت دیتے تھے اس پر بھی تعجب کرے
کہ آپ سے ہم کیا بول رہے تھے کہ جو ہے نا تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اے مشرکین تم کو جو ہے نا دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. مشرکین بولتے ہیں کہ ہذا شیء عجیب, یہ تو عجیب چیز ہے, کیسا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, ہم کو عقل نہیں مانتی ہے. یعنی کہ اسی وجہ سے مشرکین نے کہا یہ عجیب چیز ہے, کیسا محمد کیسا بولتا ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو عجیب لگا, مشرکین کو عجیب لگا کہ محمد بولتی ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. وہی اللہ نے کہا کہ کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب, یہ مشرکین بولتی ہیں کہ یہ عجیب چیز ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو مشرکوں نے کہا کہ اذا متنا, آ کا مطلب کیا, اذا جب, کیا جب, متنا جب ہم مر جائیں گے, وکننا اور ہو جائیں گے, ترابا مٹی. مشرکوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے, ہو جائیں گے کیا, مٹی ہو جائیں گے. ہر انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے. اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع, ذالک یہ رجع کا مطلب دوبارہ اٹھانا. کیا دوبارہ اٹھانا بعید, یہ تو دور کی بات ہے. یعنی کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے, کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, یہ تو بعید, جیسا کہ اردو میں بولتے ہیں کہ بعید چیز ہے, مطلب بہت دور کی بات ہے, یا عقل میں نہیں آتی ہے. ایک مسلمان مٹی ہونے کے بعد, ایک انسان مٹی ہونے کے بعد اس کو کیسے اٹھایا جاتا ہے. تو مشرکین نے کہا کہ یہ تو دور کی بات ہے, اے محمد تم عجیب عجیب بات بولتے ہو. تو وہی کافروں نے کہا کہ ھذا شیء عجیب, اے محمد تم عجیب عجیب بات بولتے ہو کہ دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا, جبکہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے, کہ ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اللہ نے دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, قد علمنا, قد تحقیق, علمنا اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں. یہاں آیت نمبر 4 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, رکھنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا کیڑا جانور کے مکوڑے اس کو کھاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو تھوڑا تھوڑا جو کھاتے ہیں جانور, وہ بھی ہم کو معلوم ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی مجھے معلوم ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی جو انسان جو مٹی بنتا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے. اسی طرح ہم جو ہے نا دوبارہ اس کو اٹھائیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ قد تحقیق علمنا, ہم جانتے ہیں, ما جو تنقصو کم ہو جاتا ہے, الارض زمین, زمین کم کر دیتا ہے, جو زمین کم کر دیتا ہے, منہم ان کے جسم کو. یعنی کہ جو زمین جو کھا لیتا ہے انسان کے جسم کو, اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں. جو زمین جو کھاتا ہے انسان کے جسم کو, اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَعِندَنَا, اور ہمارے پاس کتاب ہے, ایک کتاب حفیظ, جو ہر چیز اس میں لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس جو کتاب ہے جو حفاظت کے ساتھ, اس میں ہر چیز لکھا ہوا ہے, کہ انسان کی جو مٹی جو کھاتا ہے انسان کو, ہر چیز لکھا ہوا ہے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا. یعنی کہ جب مشرکین نے کہا کہ ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں مٹی, جب انسان کے جسم جب تھوڑا تھوڑا جب کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ میں ہی اس کو جانتا ہوں. دیکھیے یہاں جو بات ہے, قد علمنا, اللہ نے فرمایا تحقیق کہ میں جانتا ہوں, ما تنقص کا مطلب نقصان کم ہونا, نقصان کم ہونا, تنقص کا مطلب کم ہونا, یعنی کہ پورا ختم نہیں ہوتا ہے, تھوڑا کم ہوتا ہے بس. اللہ نے فرمایا کہ انسان کا جسم پورا کا پورا نہیں جاتا ہے, مطلب کم ہوتا ہے بس, یعنی اس کا ایک حصہ بچ جاتا ہے. وہ کون سا ہے, ریڑھ کی ہڈی. تنقص کا مطلب کم ہو جانا, یعنی کہ انسان کا پورا جسم نہیں کھاتا ہے جسم زمین, بلکہ تھوڑا تھوڑا کھاتا ہے لیکن تھوڑا بچ جاتا ہے. وہ کون سا ہے, ریڑھ کی ہڈی. ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہ بچ جاتا ہے. ریڑھ کی ہڈی کس طرح, وہ بھی راگی کے دانے کے برابر ہوتا ہے. اللہ, وہ راگی کے دانے کے برابر جو ہے نا وہ قبر ہی میں رہتا ہے. ہر انسان کا جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی کا ایک چیز جو راگی کے دانے کے برابر جو ہوتا ہے, ریڑھ کی ہڈی میں سے تھوڑا, وہ قبر ہی میں رہتا ہے. کل اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جو ہے نا وہاں بارش برسائیں گے آسمان سے, پھر وہ پانی سیدھا آ کے جو ہے نا اس ریڑھ کی ہڈی میں گرے گا, دوبارہ انسان اس سے پیدا ہوگا. یعنی کہ تنخص کا مطلب انسان جو ہے نا تھوڑا 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 کر کے جو ہے نا جانور اس کو کھاتے ہیں, پرندے اس کو کھاتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے نا کیڑے مکوڑے اس کو کھاتے ہیں, لیکن اس کا تھوڑا ریڑھ کی ہڈی بچا رہتا. وہی اللہ نے فرمایا وَعِندَنَا كِتَابٌ حفیظ, ہمارے پاس کتاب ہے حفیظ, اس میں ہر چیز جو ہے نا لکھا ہوا ہے حفاظت کے ساتھ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بل کذبوا بالحق, بل تحقیق, کذبوا جھٹلایا, بالحق حق,
یعنی کہ آیت نمبر 5 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ مشرکین نے ہے نا ہمارے نبی کو جھٹلایا اور قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا من گھڑک باتیں بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ بعض مشرکین بولتے ہیں کہ محمد جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ بعض مشرکین فرماتے ہیں کہ محمد شاعر ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ اس طرح جو ہے نا خود مشرکین آپس میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ بلکہ تحقیق، بل کا جو مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں اصل الاضراب کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب ہے الاضراب کا؟ ٹاپک کو بدلنا، یعنی سڈن ٹاپک کو بدلنے کے لیے عربی زبان میں بل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ نے یہ جو مشرکین جو کہتی ہیں کہ ہم مٹی بن جائیں گے، کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ مٹی جو تھوڑا تھوڑا جو کھاتی ہے میں بھی اس کو جانتا ہوں، بلکہ جو ہے نا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ پھر اللہ نے سڈن کہا کہ بلکہ تم نے جو ہے نا اے مشرکین کذبوا بالحق، تم نے جھٹلایا حق کا مطلب قرآن کو تم نے جھٹلایا، تم نے جو ہے نا نبی کو جھٹلایا، تم نے سب کو جھٹلایا اے مشرکین، بلکہ جو ہے نا کذبوا بالحق، تم حق کو جھٹلاتے ہو، تم قرآن کو جھٹلاتے ہو، لما جبکہ جاءہم، جبکہ آپ کے پاس وہ آ گیا ہے، جبکہ آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس نبی ہے اللہ کی جانب سے، اس کے باوجود بھی مشرکین تم کیا ہے اس کو جھٹلاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فہم، پس ہم وہ تمام لوگ، وہ تمام مشرکین، فی امر، ایک معاملے میں مریض کا مطلب اختلاف کرتے ہیں، یعنی کہ تمام مشرکین جو ہے نا ہمارے نبی کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ مریض کا مطلب اختلاف کرنا۔ بعض مشرکین بولتے ہیں کہ محمد کافر ہے، بعض مشرکین بولتے ہیں کہ نہیں محمد جادوگر ہے، بعض مشرکین نے کہا کہ محمد جو ہے نا شاعر ہے، بعض مشرکین نے کہا کہ محمد کاہن ہے۔ یعنی کہ مریض کا مطلب ہمارے نبی کے بارے میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں، یہ محمد یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے۔ یعنی کہ آیت نمبر 5 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ مشرکین قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور ساتھ میں نبی کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور ساتھ میں محمد کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ محمد جو ہے نا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، فلاں فلاں ہے۔ یہ اللہ نے آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قسم کھائے، پھر اللہ نے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا مشرکین ہمارے نبی پر، محمد پر تعجب ہوتی ہیں کہ کیسا ایک انسان ہم میں سے وہ نبی کیسا بن سکتا ہے۔ پھر ہمارے نبی جو بات بولے اس پر بھی تعجب کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ھذا شیء عجیب، محمد بولتا ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا ہم کو، یہ تو عجیب چیز ہے، جبکہ ہم مریں گے تو مٹی بن جائیں گے، ہم کو دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ جبکہ اللہ نے فرمایا کہ مٹی جو کھاتی ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا انسان کو اٹھائے گا، لیکن اللہ نے آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ مشرکین اصل میں تم جو ہے نا قیامت کو جھٹلاتے ہو، اور نبی کو جھٹلاتے ہو، قرآن کو جھٹلاتے ہو، اور محمد کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یہاں تک جو ہے نا ایک چیز ہوگا۔ یہاں ایک جو بات آپ دیکھیے، کوئی بتا سکتے کہ سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا کتنی بار ہے؟ کوئی بتا سکتے؟ 5 مرتبہ، 5 بار ہے۔ اب سورہ قاف میں آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کا، اس سورت میں کافر کا ذکر ہے، صرف مومن کے بارے میں صرف 5 آیتوں میں ذکر ہے، بس ایک مومن اور متقی کے بارے میں صرف 5 آیتوں میں ذکر ہے۔ جس طرح سورہ حجرات میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، اسی طرح سورہ قاف میں مومن کا ذکر، ایک مسلمانوں کا ذکر، ایک توحید پرستوں کا ذکر صرف 5 آیتوں میں ہے۔ وہ یہ ہے، وہ بعد میں آنے والا ہے، جیسا کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید۔ یہاں جو ہے نا صرف یوم نقول وازلفت الجنۃ سے لے کر، یعنی کہ صرف جو ہے نا متقیوں کا ذکر جو ہے نا سورہ قاف میں 5 آیتوں کا ذکر ہے، 5 آیتوں میں ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات میں صرف 5 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آیت نمبر 6 میں، دیکھیے یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں۔ مکے میں کون تھے؟ مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہتی ہیں کہ مشرک تم آسمان کو دیکھو، کیسا اللہ نے آسمان کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کیسا اللہ نے آسمان کو خوبصورت بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ مشرک آسمان میں کچھ بھی جو ہے نا سوراخ نہیں ہے، کچھ بھی عیب نہیں ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا۔ اب ایک فطری بات ہے، آپ خود بتائیے کہ ہم کو پیدا کرنا مشکل ہے، آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ کن کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ ہم آسمان، کیونکہ آسمان بہت بڑی مخلوق ہے، بہت بڑی چیز ہے آسمان۔ اللہ نے مشرکوں سے کہا کہ مشرک ہم نے آسمان کو پیدا کر دیا ہے تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا اور آسان ہے۔ مشرک ہم نے جب آسمان کو پیدا کیا جو اتنی بڑی چیز ہے،
تو ہم کو مشرکین تم کو دوبارہ پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے. یعنی کہ اس صورت میں جو ہے نا دوبارہ پیدا کرنا وہ ٹاپک کے بارے میں زیادہ ذکر ہے. کیونکہ مشرکین جو ہے نا، بلکہ آج بھی کئی مشرکین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. اس طرح کئی مشرکین مذاق اڑاتے ہیں اس طرح، نعوذ باللہ. دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ آ کا مطلب کیا، آفا لم نہیں، ینظرو دیکھنا، کیا تم نہیں دیکھتے، الی السما آسمان کی طرف، فوقہم جو ہمارے اوپر ہے. اللہ نے فرمایا کہ مشرکین تم آسمان کی طرف دیکھو، فوقہم جو ہمارے اوپر ہے. کیفا کیسا، بنیناہا بنینا مطلب بننا، اللہ نے اس کو کیسا بنایا ہے، کیسا اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، اس میں کوئی پلر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ نے کیسے آسمان کو بنایا ہے. وزیناہا اور ہم نے اس کو خوبصورت بنایا ستاروں کے ذریعے سے. اللہ نے صرف آسمان نہیں بنایا، اس میں اللہ نے خوبصورت بھی بنایا. اس آسمان میں اللہ نے ستارے بنایا، آسمان میں اللہ نے سورج کو بنایا، آسمان میں اللہ نے چاند کو بنایا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے صرف آسمان نہیں بلکہ آسمان کو ہم نے خوبصورت بھی بنایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وما لہا من فروج، اور ماں کا مطلب نہیں، لہا اس میں کس میں، آسمان میں، من فروج، فروج کا مطلب پھٹا ہوا، آسمان کوئی پھٹا ہوا بھی نہیں. اللہ نے اللہ نے مشرکون سے کہا کہ مشرک یہ آسمان پھٹا ہوا بھی نہیں ہے، یہ آسمان پھٹا ہوا بھی نہیں، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، ہم نے اس کو بنایا ہے. جبکہ آسمان کو ہم نے بنایا ہے تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے. تو اللہ نے پہلا یا یہ فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مشرکون کو سمجھاتے ہیں. دیکھیے آیت نمبر 7 میں، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، یعنی کہ اگر آپ سے بھی کوئی مشرکین ملتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیونکہ مشرکین کا یہی جو ہے نا کنفیوز ہے ان کو، کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. آپ یہ آیت سمجھائیے، ان کو سمجھائیے. دیکھیے اللہ نے آسمان کو بنایا ہے تو آسمان ہمارے سے زیادہ گھٹ ہے آسمان، جبکہ اللہ نے آسمان کو بنایا تو تم کو پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے، تم لوگوں کو پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے. تو وہی اللہ نے جو ہے نا یہاں مشرکین کو خاص طور پر جو ہے نا، اگر کوئی مشرکین آپ کو ملتی تو آپ ان کو سمجھائیے. گویا کہ عقل سے اللہ تعالیٰ دلیل دیتی کہ آسمان اتنا مضبوط ہے، جبکہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے، تم کو پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے دوبارہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 7 میں، ہم نے زمین کو بچھایا، پھر اللہ نے زمین کو، اللہ نے پہاڑیں زمین میں رکھا اللہ نے، پھر اللہ نے زمین میں ہر قسم کے پودے کو اللہ نے اگایا. یعنی کہ یہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دیکھیے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ارض زمین، مددناہا ہم نے اس کو بچھایا، مددنا مطلب بچھانا، ہم نے زمین کو جو ہے نا بچھا دیا. وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دیا، فِيهَا اس زمین میں، رواسی پہاڑ، اللہ نے زمین میں پہاڑ بھی رکھ دی. ہاں پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأَنبَتْنَا، انبتنا اگانا، اور ہم نے اگایا، فِيهَا اس زمین میں، من کل زوج، زوج کا مطلب جوڑا، زوج کا مطلب جوڑا. اسی وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ شوہر بیوی کو زوج بولتے ہیں، کیونکہ مذکر مؤنث ہوتی ہیں. اسی طرح جہاد میں بھی مذکر مؤنث ہوتی ہیں، پودے میں بھی مذکر مؤنث ہوتی ہیں. یعنی کہ اس زمین میں ہر قسم کا جو پودا اگتا ہے وہ مذکر مؤنث ہوتا ہے، مذکر مؤنث ہوتا ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے نا پہاڑ رکھا اس زمین میں، پھر اس زمین سے جو ہے نا ہر قسم کے پودے ہم نے اگایا. زوج کا مطلب ہر قسم کے پودے، ایک ترجمہ ہر قسم کا پودا، ایک ہے کہ ہر پودے میں مذکر مؤنث، ہر قسم کے پودا اللہ نے اگایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ بہیج، بہیج کسے بولتے ہیں؟ آپ اب اگر آپ کوئی ہریالی دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، کوئی درخت کو آپ دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ کھیت وغیرہ میں آپ دیکھیں گے اچھی طریقے سے ہریالی ہوتا ہے، اگر آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے. بہیج کا مطلب آپ اگر پودے کو دیکھتے ہیں تو بڑا خوش نما آپ کو نظر آتا ہے، اچھا لگتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ بہیج. یوں سمجھو کہ آپ کوئی باغ کو گئے، آپ وہاں کے پودے کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ بہیج، اسے بولتے ہیں یعنی کہ آپ کو اچھا لگنا. یعنی کہ اللہ نے جو ہے نا پودے اگایا، صرف پودے نہیں بلکہ جب آپ پودے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، منظر اچھا لگتا ہے. من کل زوج بہیج. تو یہاں اللہ نے ہر قسم کی جو ہے نا یہاں بات اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ فرماتی ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھایا، پھر زمین میں مضبوط پہاڑ کو اللہ نے رکھا، پھر زمین میں اللہ نے پودے اٹھایا، ہر قسم کے پودے کو اللہ نے اگایا. پھر پودا بھی ایسا ہے کہ جسے دیکھ تو انسان کو سکون ملتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس کا منظر اچھا لگتا ہے. تو گویا کہ جب کہ اللہ نے زمین جیسے مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تم کو دوبارہ پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے. زمین تو بڑا
مطلب یہ مخلوق ہے نا، مطلب بہت مضبوط ہے انسانوں سے. جبکہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو ہم کو پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے. اور پہاڑ اتنا مضبوط پہاڑ ہے، جبکہ اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا تو ہم لوگوں کو پیدا کرنا تو اور آسان ہے. وہ اسی طرح اللہ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے جو ہے نا ہر قسم کے پودے کو زمین سے اگاتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ کے لیے آسان ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دوبارہ، جس طرح بارش آتا ہے تو پودے اگتے ہیں، اللہ نے فرمایا کسی طرح ہم جو ہے نا دوبارہ ہم تم کو اٹھائیں گے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ مثالیں دے کر جو ہے نا مشرکین سے کہتے ہیں کہ مشرکین کیا بولتی ہیں کہ کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیونکہ آج بھی مشرکین سے پوچھ لو آپ، انہوں نے کیا، کئی مشرکین یہی کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو ہم جو ہے نا کتے بن جائیں گے، یا دوسری شکل میں ہم جو جیسے 7 جنم لوگ بولتی ہوں، یہ جانور بن جائیں گے، فلاں فلاں بن جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے کچھ بھی ہو، اصل جو چیز جو ہے نا کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا. تو مشرکین کو اللہ نے کئی مثالیں دے کر فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. اللہ نے آسمان کی مثال دی، پھر زمین کی مثال دی اللہ نے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر قسم کی مثال دیتے ہیں. پھر فرماتی ہیں کہ تبصرہ، اے مشرکین تم دیکھو. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تبصرہ مطلب دیکھو، ان آسمان کو دیکھو کیسا اللہ نے بنایا ہے، زمین کو دیکھو کیسا اللہ نے بنایا ہے، پہاڑ کو دیکھو کیسا اللہ نے بنایا. تبصرہ مطلب دیکھو، وذکرہ اور نصیحت حاصل کرو. ذکرہ مطلب نصیحت حاصل کرو. ہاں، لکل عبد منیب، اگر آپ واقعی اللہ کی طرف لوٹنے والے بندے ہیں تو آپ اسے نصیحت حاصل کریں گے. اگر آپ کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر ہے، آپ آسمان کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں گے. جبکہ اللہ نے آسمان کو بنایا ہے تو ہم کو دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. لکل، ہر ایک بندہ عبد، ہر ایک بندہ جو منیب، جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے. اگر آپ واقعی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اگر آپ واقعی معنوں میں آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تو آپ جو ہے نا ان زمین سے، آسمان سے جو ہے نا آپ نصیحت حاصل کریں گے. جبکہ اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو ہم کو دوبارہ پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. وَنَزَّلْنَا آسان ہے آیت. وَنَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی. وہ کون سا پانی؟ مبارکن، مبارک پانی ہے. جو آسمان جو بارش آتا ہے وہ مبارک پانی ہے. وہ پانی بڑا مبارک ہے. اسی وجہ سے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب بارش جب آتی ہے، آپ سسم جو ہے نا اپنے جسم کو بھگا لیتے تھے، بارش کے پانی سے اپنے جسم کو بھگاتے تھے اور کہتے تھے کہ انہو حدیث احد بربی، یہ اللہ کی جانب سے ابھی ابھی یہ پانی آتا ہے، مبارک پانی ہے. یعنی کہ بارش پہ بھیگنا بھی سنت ہے. کیوں؟ کیونکہ مبارک پانی، بارش میں بھیگنا بھی جو ہے نا سنت ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے نازل کیا آسمان سے مبارک پانی. فَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگایا. اب بارش آیا آسمان سے، پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر سمجھاتی ہیں مشرکین کو. فَأَنبَتْنَا، ہم اگاتے ہیں بھی اس بارش کے پانی سے، جنات، باغات. جنات کا مطلب بہت زیادہ درخت. یعنی کہ جب بارش کا پانی آتا ہے تو جو نا زمین میں پانی گرتا ہے تو اس سے کیا ہے، پودے نکلتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، وہ حب، دانا. حب بولتے ہیں کہ دانا. حسید جو گیہوں جو ہوتا ہے اسے بولتی ہیں، جو کٹا ہوا، محسود کے معنی میں. یعنی کہ جو گیہوں ہے، دانا ہے، وہ نکلتا ہے. یعنی کہ جب آسمان سے پانی آتا ہے تو فَأَنبَتْنَا، ہم اگاتے ہیں بِهِ جنات. جنت کا مطلب باغ، اس میں درخت نکالتی ہیں ہم زمین سے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ حب، اور دانا، حسید جو گیہوں ہے، سب درخت ہی سے نکلتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو سمجھاتے ہیں اس طرح یہ پانی جو ہے نا ایک جو ہے نا زمین میں آ کے گرتا ہے تو زمین سے درخت نکلتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں آسمان سے پانی گرائے گا، اور تمہاری جو ریڑھ کی ہڈی میں جب پانی گرے گا تو دوبارہ جو ہے نا تم زندہ ہوں گے. یہ مسند حاکم کی روایت ہے، میں کاف کر لیجئے، مسند حاکم کی یہ روایت ہے. یعنی کہ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وہ حب کا مطلب دانا، جیسا کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اسے بولتے ہیں کہ حب. حسید کاٹا ہوا، یعنی کہ کاٹا ہوا جو دانا مطلب گیہوں ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کہ حب الحسید. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسمان سے پانی نازل کر کے جو ہے نا زمین سے درخت وغیرہ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والنخل، اور اللہ نے فرمایا کہ والنخل کا مطلب کھجور. نخل کا مطلب کھجور. باسقات، لمبے لمبے. باسقات کا مطلب لمبے، یعنی کہ کھجور کا جھاڑ بہت لمبا ہوتا ہے. کھجور کا جھاڑ بہت لمبا. باسقات کا ایک معنی جو ہے نا لمبے لمبے ہوتے ہیں کھجور کا درخت.
ہاں، ایک اور جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ باسقات کا، یہ جو کھجور آپ بہت دن تک رکھ کے کھا سکتے ہیں، ایک لمبی مدت تک آپ کھجور رکھ کے آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے کہ لمبی مدت تک آپ کھجور رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ باسقات کا مطلب ایک کھجور کا جو درخت لمبا لمبا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کہ باسقات. والنخل کھجور، باسقات جو اس کے درخت جو لمبے لمبے ہیں. باسقات کا ایک اور جو معنی جو کھجور آپ ایک 2 مہینہ 3 مہینہ رکھ کے کھاتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ والنخل باسقات لہا، اس کھجور کے درخت کے لیے جو ہے نا طلع النضید. طلع کا مطلب آپ تھوڑا دماغ میں ابھی سوچئے کہ کھجور کے جو درخت میں جو کھجور لگا ہوا رہتا ہے، کھجور کا جو ڈالی ساتھ لگا ہوا رہتا ہے اسے بولتے ہیں کہ طلع النضید. کھجور کا درخت ہے اس میں جس طرح نارل کا درخت ہوتا ہے اس میں نارل لگا ہوا رہتا ہے، اسی طرح کھجور کے درخت میں کھجور کا جو ہے نا پورا چھتا لگا ہوا رہتا ہے. ہاں، تو اس میں جو ہے نا کھجور کس طرح کلین سے جوڑا ہوا رہتا ہے نا. طلع کا مطلب جو ہے نا یہ جو کھجور جو نکلتا ہے، یہ پورا خوشہ جو نکلتا ہے کھجور کا اسے بولتے ہیں کہ طلع. نضید کا مطلب کھجور جو ہے نا اب ایک اس میں کس طرح لگا ہوا رہتا ہے ترتیب کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ کھجور ایک ڈالی میں کس طرح ترتیب کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے اسے بولتے ہیں کہ نضید. یعنی کہ طلع النضید کا مطلب جو کھجور کا جو ڈالی ہوتا ہے، میں انشاءاللہ فوٹو بھیجتا ہوں گروپ میں، اسے بولتے ہیں کہ طلع النضید، اسے بولتے ہیں طلع النضید. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والنخل باسقات لہا طلع النضید. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان سے ہم بارش لاتے ہیں اس سے جو نا زمین سے درخت نکلتا ہے، اور وحب الحصید اور گھیوں سب بھی نکلتا ہے، اور کھجور کے درخت بھی اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، وہ لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں. آخر میں اللہ نے فرمایا کہ رزقا للعباد، یہ رزق ہے للعباد، بندوں کے لیے، یہ آپ کے کھانے کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کے کھانے کے لیے اللہ نے یہ اگایا ہے. اللہ نے پھر فرمایا کہ وَأَحْيَيْنَا، یہ اصل اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، وَأَحْيَيْنَا، ہم نے زندہ کیا، بِهِ، اس زمین کو، بَلْدَةً مَيْتًا، جو مردہ تھا. یعنی کہ یہ زمین پورا سکا ہے، درخت نہیں اگتا ہے، جب پانی آتا ہے آسمان سے تو کیا کہتے ہیں دوبارہ وہ زمین جو ہے نا زندہ ہوتا ہے، دوبارہ وہ زمین زندہ ہوتا ہے. معلوم ہے کہ زمین رہتا ہے اس میں کوئی پودا نہیں اگتا ہے، بارش آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس زمین میں پودا نکلنے لگتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَحْيَيْنَا، یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتی ہے مشرکین کو، ہم نے زندہ کیا، بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس پانی کے ذریعے سے ایک مردہ، بلدتم مطلب شہر، میتا مردہ، ایک مردے زمین کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. اللہ نے فرمایا کہ کذالک الخروج، اسی طرح ہم جو ہے نا تم کو دوبارہ قبروں سے نکالیں گے. خروج کا مطلب نکلنا، اسی طرح ہم تم کو جو ہے نا دوبارہ پیدا کریں گے. جس طرح بارش کا پانی زمین پر آ گرتا ہے تو وہاں سے پودے نکلتے ہیں، تو گویا کہ ایک مردہ جو زمین تھا اللہ نے کو دوبارہ زندہ کیا بارش کے ذریعے سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ کل حشر کے میدان میں دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی کہ ایک عظیم صورت ہے، بلکہ جو نا مشرکین کے بارے میں صورت نازل کی گئی ہے، خاص طور پر جو مکے میں جو مشرکین تھے ان کو سمجھانے کے لیے. یعنی کہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے آسمان کی مثال دی کہ اے مشرکین تم آسمان کو دیکھو، اللہ نے کیسا آسمان کو پیدا کیا، جبکہ اللہ نے جب آسمان کو پیدا کیا تو تم کو پیدا کرنا تو اور آسان ہے. پھر اللہ نے آیت نمبر 8 میں، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے جو ہے نا زمین جیسے مخلوق کو پیدا کیا، انسان تم کو پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. پھر آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا کہ مشرکین تم غور و فکر کرو، تم دیکھو کیسا اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. اگر تم واقعی معنوں میں اگر غور و فکر کریں گے تو آپ جو ہے نا اللہ کی طرف، اسلام کی طرف جو ہے نا تم آ جائیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، اس سے پودے نکالتے ہیں اور جو ہے نا گھیوں وغیرہ بھی نکالتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 10 میں کھجور کا درخت بھی جو ہے نا ہم نکالتے ہیں زمین میں. یعنی کہ بارش کے پانی سے کھجور کا درخت بھی جو ہے نا نکلتا ہے جو لمبا لمبا ہے، اور اس میں جو ہے نا اس میں کھجور کا جو خوشہ اس طرف لگا رہتا ہے، بلکہ اس میں کھجور جو ہے نا ترتیب سے لگا رہتا ہے. آپ دیکھیں کھجور کتنا ترتیب کے ساتھ جو ہے نا اس میں لگا رہتا ہے. وہی نضید کا مطلب وہی ہے. یہ پانی کی بارش کی مثال دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ہم نے کیوں کیا، تاکہ بندوں کی رزق کھیلے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم نے اس بارش کے پانی کے ذریعے سے ایک مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں. کذالک الخروج، اسی طرح تم کو بھی ہم نکالیں گے قبر سے. جب تم مر جائیں گے ہم جو ہے نا تم کو بھی اسی طرح قبر سے نکالیں گے. یعنی کہ تمام لوگ مر جائیں گے، اسی طرح حشر کے میدان میں آسمان سے پانی آئے گا، دوبارہ جو ہے نا ہماری ریڑھ کی ہڈی میں وہ پانی گرے گا تو تم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے.